نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے، وہ اس جیسا ہو جائے گا جو تاریکیوں میں ہے، ان سے نکلنے والا نہیں۔ یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے گئے۔ پچھلی آیت پاک میں ظاہری باطنی گناہ چھوڑنے کا حکم تھا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ فرما کر اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اب اس کے نتیجے کا ذکر ہے کہ صاحب ایمان صاحب عمل نور پر ہے، اور جو صاحب ایمان اور صاحب عمل نہیں وہ اندھیریوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اومن کانا، یہ سوال انکاری ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ انکار کے لیے سوال ہے۔ اومن کانا تو کیا کہ وہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی ایسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندہ کیا اس کے لیے نور کر دیا جس میں لوگوں میں چلتا ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو تاریکیوں میں ہے؟ یہ سوال بھی ہے جس کو سوال انکاری کہا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ جواب نفی میں ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ جو نور میں ہے اور جو ظلمت میں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ صاحب ایمان نور میں ہے اور صاحب کفر وہ ظلمت و اندھیریوں میں تاریکیوں میں ہے۔ اب سنیں ترجمہ، سنیں اب اس کا شان نزول سن لیجئے تو ترجمہ اور اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس میں لوگوں میں چلتا ہے، تو وہ اس جیسا ہوگا جو اندھیریوں میں ہے اور کبھی بھی تاریکی ظلمت اور اندھیریوں سے نکلنے والا نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھے، ایمان زندگی کا نام ہے اور کفر موت کا نام ہے۔ ایمان زندگی ہے اور کفر موت ہے۔ کافر چلتا پھرتا رہے تب بھی مردہ ہے، مومن روح نکلنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ ایمان زندگی کا نام ہے، کفر موت کا نام ہے۔ اس لیے جس دل میں ایمان ہے وہ زندہ ہے اور جس دل میں کفر ہے وہ مردہ ہے۔ یہ سمجھ لیے تو اب سنیے آیت پاک کا شان نزول۔ تفسیر ساوی اور ابن کثیر میں فرمایا ایک بار ایسا ہوا، اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ کفار مکہ نے کوئی ایک ایسا وقت نہیں چھوڑ رکھا تھا کہ موقع ملے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے۔ جب بھی موقع ملتا کبھی کوڑا کرکٹ پھینکے، بیچ میں جہاں گزرگاہ مصطفیٰ ہے وہاں پر کانٹے رکھ دیے،
اور ان کفار میں جو سب سے بڑا ان کا سرغنا تھا ابو الکفار، وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل جہالت کا باپ۔ یہ تو حضور نے ایک بار فرمایا تو یہ نام اس کا ابو جہل مشہور ہوا۔ اس کا نام ابو الحکم بن ہشام تھا۔ ابو الحکم، اور ایک روایت میں کہ اس کا نام بھی عمر بن ہشام تھا۔ ابو الحکم، حکمتوں کا باپ، دانائیوں کا باپ، دانا، عقل مند، اور تھا بھی عرب کے لوگ اور مشرکین کفار عرب کے، وہ اپنے بڑے بڑے معاملے ابو جہل کے پاس لے کے آتے اور اسے پنچ بناتے، اسے حکم بناتے، اور وہ بڑے بڑے باتوں کو وہ سلجھا دیا کرتا تھا۔ بڑا بڑا میٹر وہ حل کر دیتا، جو گتھی کسی سے نہ سلجھ پائی یہ سلجھا دیتا۔ اسی لیے عرب میں اس کی کنیت ابو الحکم تھی، حکمتوں کا باپ، دانائیوں والا، حکمتوں والا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جس دل میں ایمان ہے وہیں دل اور دماغ حکمت کا خزانہ ہے، اور جس دل میں ایمان اور نور ایمان نہیں ہے وہ حکمت بھی نہیں، وہاں دانائیاں بھی نہیں۔ ہاں تھوڑی دنیا کے لیے دانائیاں ظاہری طور پہ ہوتی ہے، مگر فلسفہ یہی ہے کہ جس دل اور دماغ میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہے وہیں دماغ حکمتوں اور خزانوں کا حامل ہے۔ اب ابو جہل نے ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ نجاست پھینکی، جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا۔ حضور کے سگے چچا ام محترم حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، دامن ایمان ابھی اپنے آپ کو جو ہے دامن رسالت سے وابستہ نہیں کیا ہے، یعنی ایمان نہیں لائے ہیں۔ ان کی عادت تھی وہ شکار کھیلنے جاتے تھے، بڑے بہادر تھے، تیر انداز بھی تھے، گھوڑے سوار بھی تھے، شکار کا شوق تھا۔ حضرت امیر حمزہ اور حضرت فاروق اعظم یہ اس زمانے میں دور جہالت میں بھی اس قدر مشہور اور بہادر مانے جاتے تھے، مشہور تھے، بہادر مانے جاتے تھے کہ جب بازار عکاظ میں ان کا نام ہوتا یا ان کا مشرکین کا 3 سال میں جو میلہ لگتا تھا اس میں جس اعتبار میں اکھاڑوں میں کشتیاں لڑی جاتی تو یہیں آگے ہوتے تھے، اور ان پہ لوگ سٹہ بازی کرتے تھے، انعام لگاتے تھے۔ امیر حمزہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما پر بہادر تھے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے گئے تھے، باہر تھے۔ جب گھر پہ واپس آئے تو ان کی زوجہ محترمہ نے یا کسی نے خبر دی کہ آج تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے اس طرح ستایا اور ادھر ادھر کی باتیں کی، گالیاں دی ہے اور ان پر نجاست پھینکی اور بہت برا سنایا ہے، اور آپ اگرچہ ان کا دین قبول نہیں کیے ہیں مگر رشتہ داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ تمہارے بھتیجے ہیں، اور تم مکہ میں اتنے بڑے بہادر انسان اور کوئی تمہارے بھتیجے کو آنکھ دکھا جائے یہ تمہاری بہادری پہ دھبا ہے۔ ان کی بیوی نے یہ کہا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آئے ہی تھے، فوراً جو ہے کھانا نہیں کھایا، اسی طرح واپس ہوئے اور ابو جہل کو تلاش کرنے لگے۔ ایک جگہ اپنے دوستوں کی چندار چوکڑی میں مل گیا، گلا پکڑا اور ایک زوردار زناٹے دار تھپڑ لگا دیا۔ اب امیر حمزہ کے سامنے کسی کی ہمت ہے؟ زوردار مارا اور اس کے سر پر اپنی کمان سے بھی ضرب ماری، زخمی ہو گیا۔ اس کو بہت جو ہے مارتے رہے، کافی دیر تک مارے، یہاں تک کہ
پھر ابو جہل خوشامد کرتے ہوئے وہ بولتا ہے کہ ہمیں کیا ہے تمہارے بھتیجے سے، بس یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں اور تم انہیں کچھ نہیں بولتے، الٹا ہمیں ہی تم ڈانٹتے ہو۔ یہ ہمارے بتوں کے خلاف بول رہے تھے، ہمارے بتوں کو برا کہہ رہے تھے، اسی لیے مجھے پیش آیا اور میں نے تمہارے بھتیجے کو تکلیف پہنچائی، اور الٹا انہیں ڈانٹنے کی بجائے تم مجھے ڈانٹتے ہو۔ تم بھی ان بتوں کی جو ہے ان بتوں کو، ہم جس بتوں کو مانتے تم بھی ہمیں مانتے ہو اور ہم سب ایک ہی ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ ہمیں کچھ کہیں ہمیں انہیں کچھ کہنا چاہیے، تم ہمیں ہی کہتے ہو۔ اس طرح کی باتیں کرنے لگا اور جو ہے کہنے لگا کہ آپ کو انہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ جب یہ بات ہوئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیش میں آ گئے کہ ابو جہل، تو نام سے پکارا ابو جہل، میں کہتا ہوں کہ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے کہ ان بتوں کو جو ہے تو اپنا خدا اور معبود مان رہا ہے جو اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اب جلال میں تھے، کہتا تو کیا کریں، کہ میں نہیں مانتا ہوں تمہارے بتوں کو۔ جلال میں آئے اور اسی وقت یا روایت میں کہ حضور کی بارگاہ میں گئے اور جا کر حضرت امیر حمزہ نے سرکار کا کلمہ پڑھ کے دامن رسالت سے وابستہ ہو گئے، ایمان لے آئے۔ پھر واپس جہاں ابو جہل کو مارا تھا اسی جگہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آپ سارے بازار میں جو کفار و مشرکین کھڑے تھے ان سب کو جمع فرمایا اور کہا سنو، آج کے بعد میں بھی محمد عربی کے غلاموں میں داخلہ لے لیا ہے۔ آج سے پہلے محمد بن عبداللہ میرے بھتیجے، میں ان کا چچا تھا۔ آج اہل مکہ سنیں، آج کے بعد امیر حمزہ غلام اور محمد ان کا آقا ہے۔ آج کے بعد کسی نے بھی میرے بھتیجے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی، قسم اللہ کی اکیلا ہی مکہ کی گلیوں کو میدان جنگ بنا دوں گا۔ اب اتنا کہنا تھا، مکہ میں بوچھال آ گیا کہ اتنا بڑا بہادر امیر حمزہ، اتنی بڑی شخصیت تھے، پورے مکہ میں ان کا نام تھا۔ اب وہ ایمان لے آئے، کفار اور مشرکین کے سینے پہ سانپ لوٹنے لگا۔ بہت دکھ کا دن تھا اہل کفر کے لیے، جس دن امیر حمزہ اور فاروق اعظم ایمان لے آئے تھے، اور بڑا خوش دن اور بڑا بہترین دن تھا اہل اسلام کے لیے جس دن امیر حمزہ اور فاروق اعظم مشرف اسلام ہوئے تھے۔ اس وقت بہت اچھا دن تھا مسلمانوں کے لیے جب یہ دو شخصیتیں ایمان لے آئی، ان سے اللہ نے ایمان اور اہل ایمان کو مضبوطی عطا فرمائی تھی۔ مومنین راضی ہو گئے جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایمان لے آئے۔ مومنین نے زوردار نعرہ لگایا، حضور نے پھر دعا بھی فرمائی، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے، اور پورا مکہ توحید اور رسالت کے نعروں سے گونج اٹھا، اسلام کو تقویت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ جب اس دین کا حامی ہے، آگے والی آیت کریمہ میں اسی کا ذکر ہے کہ مکہ کے لوگوں نے مکہ شریف میں جو راستے تھے، 4 راستے تھے، چاروں سمت میں جب بھی کوئی آتا تو ابو جہل وغیرہ نے چاروں راستے پر اپنے بڑے بڑے نمائندے بٹھا دیے تھے کہ کوئی بھی مکہ میں آئے، چاہے وہ حج عمرہ طواف کرنے یا بازار یا کسی بھی کام سے جب مکہ میں داخل ہو تو چاروں راستے پر اپنے نمائندے بٹھائے تھے کہ جیسے کوئی داخل ہو تو انہیں کہنا کہ بھئی مکہ تو جا رہے ہو، مگر مکہ میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت بڑے جادوگر ہیں معاذ اللہ، جو ان کو دیکھتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، اپنے باپ دادا کے دین سے بغاوت کر بیٹھتا ہے، ان کے پاس نہ جانا۔ یہ کہنے کے لیے آل ٹائم وہ 4 لوگ مکہ کے چاروں راستوں پہ بیٹھے رہتے، مگر ان کا کام انہی پہ پڑا جسے کہتے کہ جانا نہیں۔ اس کے دل میں آتا کہ ذرا دیکھے تو صحیح کیسے ہیں، ذرا دیکھے تو صحیح کیسے ہیں۔ اب آتے، جب حضور کے پاس آتے، اللہ نے وہ نور دیا تھا، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے آیا تھا کفر کے ساتھ، لوٹا ہے صحابیت کے ساتھ، صحابیت کا درجہ لے کے لوٹتا تھا۔ تو یہ جو ہے
اللہ اس دین کا حامی، مددگار اور نصرت کرنے والا ہے۔ شمع حق بجھا سکتا ہے کون؟ شمع حق کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون؟ ہے کفر کی حق، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا۔ یہ اسلام کا وہ چراغ ہے، ہزاروں آندھیوں میں بھی کبھی اس کی لو دھیمی نہیں ہوئی، بجھنا تو درکنار۔ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، کوئی ایسا وقت آیا ہے کہ زمین ایمان والوں سے خالی رہی ہو؟ کوئی وقت آیا ایسا کہ زمین کا کوئی خطہ اہل ایمان سے خالی رہا ہو؟ نہیں رہا۔ ہاں الٹا ہوا ہے، جہاں کچھ نہیں تھا سالوں کے بعد اسلام کا شجر ہرا بھرا ہوا ہے۔ یہاں جو ہے ہزاروں کوششیں کی گئی، نہ جانے کیا کیا اور کس طرح کے منصوبے، کس طرح کے پلان کیے گئے، مگر سب الٹا ہی ہوتا تھا۔ اللہ اس دین کا حامی اور مددگار ہے۔ ایسے ہی لوگ آتے رہیں گے۔ اللہ رب کا قاعدہ ہے، جو جتنا علم بغاوت اسلام کے خلاف قبول کرے، اسلام کے خلاف علم بغاوت اٹھائے گا، جس قدر زیادہ دشمنی لے کر اسلام اور اہل اسلام کے لیے آگے بڑھے گا، نتیجے میں یا تو کیفر کردار تک پہنچے گا، اللہ اسی دل میں ایمان کی دولت دے دے گا۔ کل ایک صاحب مجھے کلپ بتا رہے تھے، کہا یہ وہ ہے کانگریس کے زمانے میں جب بابری مسجد کا دروازہ بند کیا گیا ہو، تب وہ سب پورا ہوا، اور جو مسجد پہ چڑھ کر جنہوں نے تہش نہش کیا تھا مسجد کو، تو بتا رہے تھے کہ یہ فلاں یو پی کے رہنے والے ہیں اور اسی فیلڈ میں تھے اور زمانے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا، اور سب سے پہلے مسجد کے گنبد پر جو ہے وہ ہتھوڑا مارنے والے اس قدر دشمن تھے۔ وہ بتا رہے تھے، ایک نیوز والا نیوز بتا رہا تھا اور صاحب کا فوٹو بھی تھا، کہ یہ بعد میں ایمان لے آئے اور اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں کسی زمانے میں اسلام کے خلاف تھا، مگر اللہ نے نور ایمان سے میرا سینہ منور کیا، ایمان دے دیا، اللہ نے اسے دولت بھی دی۔ انہوں نے اعلان کیا میں اب 27 مسجدیں زمین پہ بناؤں گا۔ 27 ایمان، وہ خود کا ان کا بھی میں نے دیکھا، وہ بھی کہہ رہے تھے میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے تو دیکھیے جو مسجد توڑنے آیا تھا آج مسجد آباد کر رہا ہے۔ ایا یوریش تات، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، ایا یوریش تاتار کے فسانے سے تو نہ مٹ جائے گا، ایران کے مٹ جانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ اللہ چاہے تو کعبے کی حفاظت ہی کے لیے اللہ ان کو مقرر کر دیتا ہے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ بت اور بت کی محبت کا متوالا ہی رب چاہے تو کعبے کا محافظ و نگراں بن جائے۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، نور حق کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون؟ یہی ہے اللہ نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم کے ہاتھ سے ایمان کو تقویت دی۔ یہ آیت یا تو تفسیر صابی اور ابن کثیر میں فرمایا حضرت امیر حمزہ، اور تفسیر معانی وغیرہ میں ہے کہ اس کا تعلق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ آیت کریمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اتری، اور زمانہ کفر میں تھے جب حضرت فاروق اعظم، پھر اللہ نے توفیق دی اور ایمان لے آئے، تو چونکہ زمانہ جاہلیت میں فاروق اعظم اور ابو جہل کے بڑے دیرینہ تعلقات تھے بہت گہرے، مگر اب حضرت فاروق اعظم ایمان لے آئے، اللہ نے انہیں نور ایمان عطا فرمایا، تو گویا ایمان نے حضرت عمر کو نور الہی میں لے لیا۔ ایمان لے آئے، عمر نور میں آ گئے، اور ان کا دوست جو تھا زمانہ جاہلیت میں ابو جہل، وہ کفر کی وجہ سے جہالت، اندھیری اور تاریکیوں میں رہا، تو اللہ فرماتا ہے کیا وہ جو مردہ تھا
اللہ نے ایمان دے کر دل کو اسے زندہ کر دیا. اب من کانا میتھن، کیا وہ جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا. وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے. مومن کے پاس دو نور ہوتا ہے، ایک نور ایمان جس کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، اندر سے ہوتا ہے، جو نور ایمان ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اور ایک مومن کے پاس جو ظاہر میں نور ہوتا ہے وہ ہے رسول پاک کی سچی اطاعت، کہ جب تک ظاہر میں مصطفیٰ جان رحمت کے قول سنت اور حضور کی سیرت پہ عمل کرتا ہے وہ گویا نور الہی میں چل رہا ہے. وہ جب تک سنتوں پہ عمل کرتا ہے، سیرت نبوی پہ عمل کر رہا ہے، نماز میں رہتا ہے اور واجبات فرائض ادا کر رہا ہے، سنتوں اور نوافل کو ادا کر رہا ہے، یعنی اپنی ظاہر میں بھی رسول پاک کی سیرت میں ڈھلا ہے، یہ اس کا باطنی نور ہے. اور ایک جو اللہ نے اسے ایمان دیا جس کا تعلق قلب سے ہے وہ باطنی نور ہے. اندر کا تو دو نور اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو دیا ہے. اندر تو نور ہے ہی، جس دل میں ایمان آ گیا وہ دل قلب جو ہے وہ نور والا ہو گیا. مگر ایمان کے بعد جب وہ حضور کی سیرت پہ آیا، اتباع مصطفیٰ پہ آ گیا، تو اب ظاہری نور بھی اللہ نے دے دیا. اب وہ چلتا ہے، اب اس کا لباس، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کہنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کھانا پینا، یہ سب طرز مصطفیٰ پہ ہے، حضور کی طرز پر ہے. تو گویا وہ زندگی نہیں گزار رہا ہے، وہ سیرت نبوی پہ عمل کر رہا ہے. گویا ایسا ہی ہے، نور الہی لے کے چل رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ نور الہی لے کے چل رہا ہے. اللہ فرماتا ہے تو کیا ہم نے اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے، تو وہ اس جیسا ہوگا جو تاریکیوں میں ہے، جو کفر میں پڑا ہے، اس کے جیسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. مومن صاحب نور ہے، کافر صاحب ظلمت ہے، اور نور اور ظلمت کا کوئی تعلق نہیں. نور نور ہے، اندھیرا اندھیرا ہے، اس کے جیسا نہیں. لیسا بخارج منہا، اور وہ کون کہ اس تاریکیوں سے کبھی نکلنے والا نہیں ہے. اور یہ تو وہ ہیں کہ مردہ تھا، اللہ نے تاریکیوں سے نکال کر ایمان دے کر زندگی عطا کر دی. اب اللہ فرماتے کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون، یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے. اب جو کفر میں پڑا ہے، ظلمت میں پڑا ہے، تاریکی میں پڑا ہے، اور وہ اپنی ظلمت ہی کو ہدایت سمجھ بیٹھا ہے، اپنی ظلمت، اپنے کفر ہی کو ہدایت سمجھ بیٹھا ہے، اس کا علاج ممکن نہیں ہے. اس کا علاج، اب مریض طبیب کو بے وقوف سمجھتا ہو، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہو، تو اس کا علاج ہوگا؟ اس کا علاج تو یہ لوگ اس قدر ظلمت اور تاریکیوں میں ہے کہ جو اعمال کفر ہے یا جو نفس کفر ہے اسی کو ہدایت سمجھ بیٹھے ہیں. زینا للذین کفروا ما کانوا یعملون، اللہ نے کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے. اب وہ کفر ہی کو ہدایت سمجھ بیٹھے ہیں کہ کفر ہی ہدایت ہے. اور مومن تو صاحب ایمان ہے، اس کا ہر ایمان ہی پہ سب چیزوں کا مدار ہے، ایمان پر ہی اعمال کا مدار ہے. اور یاد رہے کہ بغیر جان جو ہے وہ جسم کی قیمت نہیں ہوتی ہے، بغیر جان کے جسم کی قیمت نہیں ہے، اور جان نہ ہو تو پھر جسم مردہ ہے. اور مردہ چیز کی قیمت، مردہ گھوڑا فروخت نہیں ہوتا، مری ہوئی بکری بیچی نہیں جاتی. زندگی میں انسان وزیر ہو، بادشاہ ہو، صاحب کمال ہو، صاحب تخت و تاج ہو، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں. یوں ہی ایمان سے دل اور جان یہ سب کے اللہ کے یہاں عزت ہے. اگر ایمان ہے تو ان سب چیزوں کی قدر اور قیمت ہے، سب کی قیمت ہے. اور کافر جو ہے ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو گویا وہ مردہ ہے. رب کے یہاں، رب کی منڈی میں ان کی کوئی قیمت اور قدر نہیں ہے. قیمت اس کی ہے جو ایمان کی زندگی لے کے آتا ہے. اور مومن زندہ
کیسے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے مومنوں کی جان اور مال جنت کے بدلے خریدا ہے۔ خریدا اسے جاتا ہے جس کی زندگی ہو۔ مردہ گھوڑا کوئی خریدے گا کیا؟ مری ہوئی گائے بکری کوئی خریدے گی؟ نہیں خریدی جاتی، مگر اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین بان من انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی جان اور مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جان اور اس مال کا تعلق ایمان سے ہے۔ جب ایمان ہے تو بازار خدا میں اس کا سودا بھی ہے، بازار خدا میں ان کی قیمت ہے۔ اللہ نے جنت دے کر جان اور مال مومن خریدا۔ ابھی رب کتنا کرم والا ہے، جان بھی اسی نے دی، ایمان بھی اسی نے دیا، اور خریدا بھی خود ہی نے، خریدا بھی خود نے۔ اور جنت بھی رب کی، جان بھی رب کی، مال بھی رب کا، سب رب کا، مگر پھر بھی رب نے اپنا ہی مال جنت کے بدلے خرید لیا۔ یعنی دے بھی رب رہا ہے اور دینے کے بعد رب خرید بھی رب رہا ہے۔ بتائیے اتنا بڑا کوئی کرم کرنے والا ہے کیا؟ جان رب نے دی، مال رب نے دیا، دی ہوئی اسی کی ہے، مگر اسی کو خود خرید رہا ہے۔ اور انمول چیز، ایسی چیز کے بدلے خریدا جس کا تعلق، جس کی جو ہے بساط انسان کی وہاں تک نہیں پہنچتی ہے، جنت تک۔ جان اور مال خریدا جنت کے بدلے۔ اللہ، یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا صلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ محبوب کی محبت میں اہل ایمان کو جنت ہے۔ اللہ نے محبوب کی محبت ہی پہ سب مدار رکھا ہے۔ جب یہ نہیں تو پھر نہ ٹوپی کام آئے، نہ امامہ، نہ پگڑی، کچھ کام نہیں آئے جب محبوب کی محبت نہیں۔ اگر محبت آئے تو پھر پھٹا پرانا لباس بھی کام آ جائے گا۔ محبت مصطفیٰ ہی پر ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ دین کی پہلی شرط یہ حب رسول اور حب محمد عربی ہے۔ سرکار کی جب محبت نہیں تو دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ کرے، حج کرے، سارے اعمال کبھی بھی بارگاہ خدائی میں قبول نہیں ہو سکتے ہیں۔ قبولیت کی چابی یہ رسول پاک کی محبت ہے۔ حضور کی محبت نہیں تو پھر وہ نماز بھی ابو لہبی ہے، وہ روزہ بھی ابو لہبی ہے۔ حضور کی محبت ہے تو یہ سب اعمال۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برشا خیش کے دی ہما است، فارسی کی نظم ہے، کہتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دی ہما است، گر بہون رسیدی تمام بو لہبست۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ حضور تک پہنچنا یہی دین ہے۔ حضور تک پہنچنے والا دیندار نہیں، سراپا دین ہو جاتا ہے۔ بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دی ہما اس، حضور تک پہنچ جا کہ یہی دین ہے۔ گر بہون رسیدی تمام بو لہبست، اگر حضور تک نہیں پہنچا تو جو کر رہا ہے، نماز بھی بو لہبی ہے، روزہ بھی بو لہبی ہے۔ پھر وہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں اب سجدہ کرتے کرتے مر جائیں، جب ایمان ہی نہیں ہے تو کعبے میں مرنے والا بھی کافر ہے۔ ایمان جب نہیں ہے، حضور کی محبت نہیں ہے تو کعبے میں مرنے والا بھی کافر ہے۔ اور جس میں حضور کی محبت ہے دنیا کے کسی بھی کنارے پہ مرے جنتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کنارے پہ مرے وہ جنتی ہے، اس لیے کہ مدار نجات وہ مصطفیٰ کی محبت ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر ہو اسی میں خامی سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے۔ اور جو ہے یہی فلسفہ جو ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی مرے دل سے۔ مرے ہوئے دل سے تعظیم کر رہا ہے۔ ارے حضور کی تعظیم کر تو ایسی کر جس
طرح سے طرز اور سبق صحابہ و تابعین نے بتایا ہے۔ تو حضور کی محبت اور ایمان ہی پر اعمال کا مدار ہے اور اسی میں نجات ہے، اور جس دل میں یہ نہیں وہ دل تاریکی اور اندھیروں میں ہے، اور وہ جس میں حب خدا اور حب رسول نہیں، ایمان جس میں نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے وہ چلتے پھرتے مردے ہیں۔ پھر وہ چاہے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہو، چاہے وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہو، کہیں بھی بیٹھے وہ چلتا پھرتا مردہ ہے۔ اور جس دل میں حضور کی محبت ہے، دنیا دیکھ رہی ہے آج اپنے مزار میں 800 سال کے بعد بھی خواجہ زندہ ہے۔ جس دل میں حضور کی محبت تھی وہ زندہ، قبر میں ہے تو زندہ، جہاں رہیں وہاں زندہ۔ ایمان جس دل میں آ جاتا ہے ابدی زندگی اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ فَلَنُحْيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسی فلسفے کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ آگے والی آیت کریمہ میں وہی ذکر ہے کہ کفار مکہ نے 4 رستوں پر لوگوں کو بٹھا دیا تھا، اور کہیں تبلیغ کرتے رہیں کہ ان کے پاس مت جانا، وہ تو معاذ اللہ جادوگر ہے۔ اب انہی کی پٹی انہی پہ الٹی پڑی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کر کے درس میں عرض کرتا ہوں۔